ہم یہ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. تو سیگمنٹ ہمارا جی آج ہم بات کریں گے جگہ جگہ پر. آپ دیکھ رہے ہوں گے خاص طور پہ لاہور کی ہم بات کر رہے ہیں, ہر ناکے پر آپ کو پولیس والے کھڑے نظر آتے ہیں, ناکہ بندی کی ہوتی ہے, روکا جاتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, ان کو روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو قانون کی پاسداری بھی کرنی چاہیے, قوانین کا خیال بھی کرنا چاہیے, ٹریفک رولز بھی ہوتے ہیں اور دیگر جو قوانین ہیں وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ان قوانین کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ہماری سیفٹی کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو جگہ جگہ ناکے لگائے جاتے ہیں, پھر کیوں شہری جو ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے, چالان کاٹ دیا جاتا ہے, ان کو تھما دیا جاتا ہے. یہ بلا وجہ کے جو چالان ہیں, روکا جانا, چیکنگ کرنا, سائڈ پہ ہو جاؤ, ہیلمٹ اتارو, چیک کرواؤ, آئی ڈی کارڈ دکھاؤ, تمہارے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے, کیا واقعی قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے. اور خاص طور پہ جب آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ناکے پہ روکا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ آپ کی سسٹر ہوتی ہے, آپ کی وائف یا آپ کی مدر بھی ہو سکتی ہے, تو وہ سائڈ پہ آپ کو کر لیتے ہیں. تو قانون اس بارے میں, ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو اسی سلسلے میں تمام تر امور پر ہم بات کریں گے. ممتاز اور مایہ ناز ماہر قانون جناب زاہد جاوید بٹ صاحب آج ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم سر, آپ آئے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے, یہ جو سیگمنٹ انتہائی انٹرسٹنگ ہے, آپ بھی اتفاق کریں گے, آپ بھی میری اس بات کو مانیں گے کہ دیکھا ہوگا ناکوں پہ اکثر بلا وجہ ہی روک لیتے ہیں. جی ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہیلمٹ نہیں پہنا, ہیلمٹ بھی ہماری سیفٹی کے لیے ایجاد ہوا ہے, پہننا چاہیے, لیکن کیوں ایسا کیوں ہے بٹ صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ اب آپ نے پولیس یونیفارم پہنا ہوا ہے, اب وہ بچہ جا رہا ہے, میں کہوں ادھر آ جا, وہی سائڈ پہ ہو جا, ٹھیک ہے, واٹ از دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بتایا کہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے, مگر یہ انٹرسٹنگ کے علاوہ بہت زیادہ سیریس بھی ہے. سیریس مسئلہ یہ ہے کہ عام عوام کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے اور عوام کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ عام عوام کے لیے قوانین اور ہیں اور خواص کے لیے قوانین اور ہیں. تو ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ آرام سے جا رہے ہیں, ایک دم ٹریفک پولیس اشارے بند کر دیتی ہے اور گاڑیاں زوں کرتے گزرنے شروع ہو جاتی ہیں پولیس والوں کی, اور لوگوں کو روک دیا جاتا ہے, ناکہ لگا دیتا ہے, بند کر کے ٹریفک ادھر کی بھی ادھر کی بھی سب ٹریفک روک دی جاتی ہے. اور لوگوں کو جو کوئی ایمرجنسی میں جا رہا ہے, کسی نے ہاسپٹل جانا ہے, کسی نے اپنے آفس پہنچنا ہے, یا کوئی کسی کے پیپرز ہو رہے ہیں, بچوں کے جیسے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں نوجوانوں کے, وہ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں, لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے بری بات ہے کہ خواص کے لیے اور عام لوگوں کے لیے قوانین سارے ایک ہونی چاہیے, مساوات کا خیال رکھنا چاہیے. اور مگر ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی پروٹوکول لگتا ہے, ساری دنیا کی ٹریفک روک کے آپ اس خاص بندے کو بلا وجہ اس کے ساتھ 10 گاڑیاں جا رہی ہیں اور وہ جا رہا ہے, حالانکہ اس کو بھی نارمل اگر رولز اور ریگولیشنز پہ عمل درآمد کروا دیں آپ, تو کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ پروٹوکول والا بڑا آفیسر بھی کوئی بھی ہو, وزیر اعلیٰ ہو, چیف سیکرٹری ہو, کوئی پرائم منسٹر ہو, اس کو بھی عام عوام کی طرح ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. کہیں پہ ناکے نہیں لگتے, کہیں پہ ٹریفک نہیں روکی جاتی. کہتے وہ یہی ہیں بٹ صاحب, آپ کو بھی پتہ ہی ہے جب خاص طور پہ الیکشن کیمپین ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے وہ یہی ہیں کہ ہم کوئی پروٹوکول نہیں لیں گے, ہم کوئی نہیں روکیں گے سگنلز پہ, ٹریفک جیم نہیں کریں گے, ہم عام جو عوام ہے وہی سہولیات لیں گے. یہ وعدے جن نے کیے ہیں یہ عوام کو بھی یاد ہیں, آپ کو بھی یاد ہی ہوں گے, مجھے بھی یاد ہیں, کہتے یہی ہیں لیکن کرتے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ خود بھی انلیگلی ہی آئے ہوتے ہیں. حکومت میں اکثر لوگ جو آتے ہیں وہ الیکشن میں, وہ ڈیبیٹ ہماری کہیں اور, جی وہ ڈیبیٹ اور سمجھ لیں آپ, مگر میں بات کر رہا ہوں لیگیلٹی کی اور انلیگیلٹی کی. تو جو جس کی مطلب میں بنیاد ہی انلیگیلٹی سے ہو رہی ہو, وہ لیگل کیا کام کروائے گا. آپ بتا رہی ہیں نا کہ نعرے یہی لگتے ہیں, بالکل یہی نعرے لگتے ہیں, مگر عام عوام کے اندر جینا مرنا ان کا عام عوام کے اندر ہونا چاہیے, نہ کہ خواص کے اندر. تو دیکھا تو یہی گیا ہے کہ عام قوانین لوگوں کے لیے اور ہیں اور خواص کے لیے قوانین ڈیفرنٹ ہے, جو کہ سب سے بڑی زیادتی ہے. اور جی اچھا بٹ صاحب, یہ جو ناکوں پہ پولیس والے روکتے ہیں یہ ٹریفک وارڈنز بھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہوتی ہے پولیس اہلکار بھی ہوتے ہیں. کیوں, آپ کو کیا قانون میں یہ ٹھیک ہے آپ کریں جب سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں, جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو, لیکن ڈزنٹ مین کہ کوئی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ اس کو روک لیں. پھر خاص طور پہ جی آپ دیکھتے ہیں, اور یہ بڑی ہی ان کا انسلٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے, اور بڑی مجھے سم ٹائم غصہ بھی آتا ہے
کہ دیکھتے ہیں جب ایک خاتون گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں شیشے نیچے کرو, شیشے نیچے کیے ہیں, پھر وہ کہیں گے میڈم اپنا کارڈ دکھائیں. اور بھائی جب ڈرائیور تمہیں سارے ڈاکومنٹس اپنے دکھا رہا ہے, لائسنس دکھا رہا ہے, آئی ڈی کارڈ دکھا رہا ہے, تو تم نے فیمیل کو ضرور پریشان کرنا ہے. یہ کیا ہے مطلب؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو قانون کا تعلق ہے ناکے لگانے کا, قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں کسی علاقے میں کوئی ہینس کرائم ہوتا ہے, کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے, مرڈر ہو گیا ہے, کوئی کسی کی گاڑی چھین لی گئی ہے, یا کوئی بہت سویر قسم کا کوئی کرائم ہو گیا, یا کسی سیکورٹی پرپس کے لیے کوئی ایسا ملزم جو بھاگ گیا ہے, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جو ایس ایچ ہوتا ہے متعلقہ علاقے کا, وہ سی سی پی او سے اس کی باقاعدہ اجازت لیتا ہے. جس طرح میجسٹریٹ سے اجازت لے کے ہی کسی کے گھر داخل ہونا لکھا ہے, مگر یہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, وہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ سی سی پی او سے باقاعدہ اجازت لیتا ہے, وہ ایک سرکولر جاری کرتا ہے فوری طور پہ. اب تو چونکہ آن لائن ہو گیا وہ جلدی ہو جاتا ہے اور وہ جلدی ناکہ لگا لیتے ہیں, مگر ہونا یہ چاہیے کہ اس کو پکڑنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے ان کو پراپر طریقہ اختیار کرنا چاہیے. عام عوام کو اس پریشان نہیں کرنا چاہیے. یہ اسی ناکے کی آڑ میں کوئی ہینس کرائم جب ہوتا ہے اجازت لیتے ہیں, مگر اس کا مس یوز ہوتا ہے. یہ کچھ دفعہ تو واقعی ہوتا ہے کہ انہوں نے پولیس نے کوئی مجرم پکڑنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر یہاں پہ جو عام روایت دیکھی گئی ہے, عام روٹین جو دیکھی گئی ہے کہ 4 پولیس والے جو عام ہوتے ہیں, نہ کانسٹیبل ہوتے ہیں, جنہوں نے 2 نے گنیں پکڑی ہوتی ہیں اور 2 نے مطلب ویسے وہ روکنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو تلاشی لینا شروع کرتے ہیں, ڈاکومنٹ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ ان کو سب سے پہلے تو اخلاقیات سکھانی چاہیے پولیس والوں کو. بات بیچ میں رہ جائے گی, ناکہ لگانے کے لیے جو ایس ایچ او ناکہ لگاتا ہے اس میں اس کا فرض ہے کہ سب انسپیکٹر لیول کا ایک آدمی جو ہے وہ وہاں پہ تعینات کرے, اس کے ساتھ پولیس والے جائیں. مگر جو پہلے میں نے بات بتائی ہے وہ انلیگل ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں اور کہیں پہ بھی 4 بندے کھڑا ہو کے ناکہ لگا لیتے ہیں. لیگل یہ ہے کہ سب انسپیکٹر لیول کا ایک آفیسر ان کے ساتھ ہوتا ہے اور 4 پولیس والے یا 5 پولیس والے کرائم کے لحاظ سے وہ ساتھ ہوتے ہیں اور وہ جا کے ناکے پہ ڈیوٹی دیتے ہیں. تو قانون ایسے لوگوں کے بارے میں, ایسے جو پولیس اہلکار ہیں یا جو بھی آپ کو روکتے ہیں, ان کے حوالے سے کیا آپ شہری جو ہے ایک عام آدمی ہے پاکستان کا, وہ کیا قانونی کارروائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اویئرنیس بڑی ضروری ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا نا, جیسے آپ نے پہلے بتایا جو بات ہے اخلاقیات کی, اگر کسی کے ساتھ کسی کی ماں بہن بیٹی وغیرہ بیٹھی ہوئی ہے, کسی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, کوئی اپنی والدہ کو لے کے جا رہا ہے, یا بچے چھوٹے اس سے آگے بٹھائے ہوئے ہیں, تو اس کے ساتھ ان کا بیہیویئر سم تھنگ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. ان کو دیکھ لیا کہ فیملی ہے, اس میں مجرم نہیں ہے یا ملزم نہیں ہے یا کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے, ان کو جانے دیں. یہ ان لوگوں کو بھی روک کے سائڈ پہ کھڑے کر لیتے ہیں اور کافی دیر تک کھڑے کرتے رہتے ہیں. جو بات دوسری آپ نے کہی کہ اس میں ہم لوگ کر کیا سکتے ہیں, جو عام شہری ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عام شہری کی بات کوئی پولیس والا سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات بتائی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو پولیس والے ہیں ہم ہی سارا کچھ ہیں, ہمارا ہی حق ہے, اور اپنی مونوپلی دکھانے کے لیے, اپنا روب اور دبدبہ دکھانے کے لیے اور عوام پہ ایک خام خواہ کا خوف و ہراس پھیلانے کے لیے وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ جو آپ سے کاغذ مانگ رہا ہے, گاڑی کے کاغذ, موٹر سائیکل کے کاغذ, لائسنس, ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ وغیرہ جو مانگ رہا ہے, کیا وہ سب انسپیکٹر لیول کا ہے. قانون تو یہ کہتا ہے کہ سب انسپیکٹر لیول کے نیچے کا آدمی آپ سے ڈاکومنٹس نہیں طلب کر سکتا. بٹ صاحب اگر اس سے ہم پوچھیں ناکے پر موجود پولیس والوں سے کہ بھائی تم سب انسپیکٹر ہو یا اپنے ڈاکومنٹس دکھاؤ, تو وہ تو پکڑ کے آپ کو اندر بند, لاک اپ میں بند کر دے گا. یہی زیادتی ہے, یہ انلیگل ہے, ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمت والا ہوتا ہے یا کم از کم جیسے لائر ہوتا ہے, لائر کو تو نہیں روک سکتے. لائر فوری طور پہ ان کو جب بات کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو قانون کا پتہ ہے, وہ اس کو کہتے ہیں جی سر جائیں آپ جائیں, ٹھیک ہے. چاہے جائے گا کہ کوئی وکیل بھی کوئی غیر قانونی اشارہ نہ کاٹ دے, کوئی غلط وائلیشن نہ کر دے, تو پھر وہ بات تو کرتے ہیں, مگر پھر وہ کہتے ہیں سر جی آپ تو قانون جانتے ہیں, آپ مہربانی کیا کریں, جی آپ مہربانی آپ جائیں. اسی طرح جو عام لوگوں کو جب وہ روکتے ہیں, اگر کوئی چاہے تو وہ سیدھا 15 پہ کال کر کے پولیس کو مطلع کر سکتا ہے. یہ جو 15 کی کال ہے یہ آئی جی لیول تک جاتی ہے, ٹھیک ہے.
تو اس کی سنوائی ہوتی ہے باقاعدہ. اگر اس کے خلاف شکایت کر دے, اس کا نمبر آپ نوٹ کر لیں, جس نے آپ سے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا مس بیہیو کیا ہے یا کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے, تو شکایت کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے. مگر لوگ ڈرتے مارے بیچارے عام لوگ کرتے نہیں ہیں. کسی نے نوکری پہ پہنچنا ہوتا ہے, بڑے ہمارے شریف لوگ تو یہی بلکہ دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ یہ تھانے پولیس سے واسطہ نہ پڑے, پولیس والوں سے واسطہ, تھانے کچہریوں سے دور رکھے. یہ تو کچہری بھی آتی بھی, کچہری ویکھو نا تسی کنی رپیوٹ ساڈی, لیکن نا وہ ایک بنا ہوا ہے, ایک متھ بنی ہوئی ہے. مطلب میں کہتی ہوں دعا میں بھی یہ چیز شامل ہے. خواری جو ہے نا, خواری ایک لفظ ہے, خواری. عوام تو خوار ہو رہی ہے نا. لیگل کام کے لیے جاتے ہیں, آگے سے آپ کو کوئی ایسا ایس ایچ او ٹکر جائے, کوئی آپ کو محرر ٹکر جائے, یا کسی اور آفس میں بھی کوئی کلرک کی ٹکر جائے, تو عوام بیچاری خواری سے بننے کے لیے پھر انڈر ہینڈ پیسے بھی دے دیتے ہیں, معافیاں بھی مانگتے ہیں, اور وہ اتنی ذلت کرتے ہیں. بال تو میں نے دیکھا نوجوانوں کو, انہوں نے بچوں کو نیچے بٹھایا ہوتا ہے اور بڑی بدتمیزی کرتے ہیں, جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. گھر سے بیچارہ چاہے اماں نے بھیجا ہو دہی لینے کے لیے, وہ جی پتہ چلے جی ناکے پہ پولیس والوں نے پکڑ لیا, گھر کے باہر ہی ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو جو ناکے ہیں یہ بیسیکلی قانونی ہوں تو جائز ہیں. جو یہ 4 بندے کھڑے ہو کے, اور سب سے ان میں دیکھیں تمیز نہیں ہے کہ کون ناکہ لگا سکتا ہے, کون ناکہ نہیں لگا سکتا. آپ نے ابھی عام دیکھا ہوگا کہ ڈولفن والے بھی آ گئے ہیں, جن کا کام صرف ڈکیتی کی روک تھام تھی. کوئی جو ڈکیتی کرتا تھا, موٹر سائیکلوں پہ تیز بھاگتے تھے, گاڑیوں بھاگتے تھے, ان کا پیچھا کر کے موبائل پولیس کے طور پہ ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا, اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ وارداتیں روکنی ہیں. اب انہوں نے کیا کام شروع کر دیا ہے, وہ 2 موٹر سائیکل والے یا 4 موٹر سائیکل والے اکٹھے ہو کے پہلے تو گپے لگا رہے ہوتے ہیں, ٹیلی فون دیکھ رہے ہوتے ہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے, اور یا پھر وہ لوگوں کو زبردستی خام خواہ روک کے سائڈ پہ کروا رہے ہوتے ہیں. ایک پیسے لے رہا ہوتا ہے اور دوسرا, یہ میں نہیں کہتا انہوں نے, ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ عام بندہ دیکھ کے ڈر جائے. ان کے جو بڑے افسران ہیں ان کو اس کے نالج ہے, کئی معطل بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. وہ تو یہ پیچھے جو شادرہ میں یہ 2-3 واقعات ایسے ہو گئے, میں نہیں ان کا نام لینا چاہتی, انہوں نے جو کیا تھا تو اس وجہ سے معطل ہوئے ہیں. وہ وقتی معطلیاں ہوتی ہیں, آپ قانون کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, وہ وقتی معطلیاں ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ایسا کچھ بھی وقتی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اس کو معطل کر دیا. اب جس نے کسی کی ٹانگ میں گولی مار دی ہے کسی ڈولفن والے نے, وہ کرتے یہی ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, فوراً اسلحہ نکال لیتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے لوگ, آپ نے فیس بک وغیرہ پہ جو سوشل میڈیا ہے, اب تو سوشل میڈیا آ گیا ہے, اب یہ کچھ لوگوں سے ڈر گئے ہیں. کوئی تصویر بنانی شروع کر دینا فوری طور پہ, یا تو اس کو پکڑ لیں گے یا وہ بچ گیا, تو پھر تو وہ ہائی اپس تک پہنچ جاتی ہے بات. پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے, بے شک جھوٹی ہوتی ہے, مگر عوام کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. مگر یہ ہے بیسیکلی ظلم. ایسا ہی ہے. اچھا, ناکے, اور پھر دوسری بات یہ کہ چالان, بلا وجہ چالان کاٹ دینا, ٹھیک ہے جی, اس پہ بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کیا کون سا طریقہ آپ استعمال. اب تو چالان بھی اتنے انہوں نے زیادہ کاٹنے شروع کر دی ہیں, اور ڈرائیور بیچارے ایون ہمارے جو آفس کے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنی ہماری تنخواہیں نہیں جتنے ہمارے مہینے کے اینڈ پہ چالان آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. دیکھیں جی, اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے باقاعدہ وہ اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے, لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہ قانون آ گیا ہے, یہ قانون چل رہا ہے اور اس کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے. پاکستان میں قوانین کی بھرمار ہے, ایسے سے قوانین. آپ دیکھیں نا, ایک پیرا فورس بن گئی ہے. پہلے دنیا سوئی ہوئی تھی, 47 سے پاکستان بنا ہوا ہے, پہلے یہ لوگ سوئے ہوئے تھے. اب پیرا فورس بن گئی ہے, CCD بن گئی ہے, اسپیشل برانچ آپ کے پاس ہے, CIA آپ کے پاس ہے. وہ کام کیوں نہیں کرتی؟ یہ جو نئی فورسز بنا کے اور ان کو مطلب بجٹ پہ جو بوجھ بن جاتا ہے بجٹ پہ, وہ عام عوام نہیں سہنا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, کنٹرول کرنے کے لیے اور جو ادارے پہلے سے موجود ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو ڈولفن والے ہیں یا دوسرے ہیں, جو ٹریفک پولیس والے ہیں, پبلک کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے 8-10 ارب سے لاہور میں یہ جو شارٹ سرکٹ کیمریز لگائے ہیں, جس کو کہتے ہیں سیف سٹی پروگرام, اگر وہ نظام ٹھیک طور پہ چلے تو لوگ امپلیمنٹیشن بھی کریں. ہوتا یہ ہے یہاں پہ قوانین کی بھرمار ہے. جس کا دل چاہتا ہے, بڑا آفیسر, کوئی IG صاحب آ گئے, نئے IG صاحب آ گئے, انہوں نے صبح نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, جی ہیلمٹ پہننا لازمی ہے. جی ٹھیک ہے, پہلے بھی لوگ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے تھے. آپ دیکھیں پہلے ایکسیڈنٹ کی شرح کم تھی, ہیلمٹ پہن کے زیادہ ہو گئی ہے. ہیلمٹ ایک سیفٹی ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہیلمٹ ایک سیفٹی ہے. آپ تیز رفتاری کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟
آپ ٹریفک وائلیشنز کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ اگر وہ کنٹرول کر لیں تو ہیلمٹ جو نہیں پہن سکتا، کوئی مریض ہے، کوئی سانس کا جس کو پرابلم ہے، کوئی سائنس وغیرہ کا پرابلم ہے، وہ سم ٹائم لوگ ہیلمٹ نہیں پہن سکتے، اور بیچارے جن کی آئی سائٹ ویک ہے ان کو تو بڑا ایشو ہوتا ہے، اور ہیلمٹ بعض لوگوں نے اسپیشل لے کے آگے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ جی ہیلمٹ میرے پاس ہے میں پہن نہیں سکتا، پھر بھی اس کا چلان کر دیتے ہیں، اور پھر چلان جیسے میں نے بتایا کہ اپنی من مرضی کے قوانین بناتے ہیں، نہ وہ اسمبلی سے پاس ہوا ہوتا ہے، پولیس کے آئی جی صاحب یا کوئی سیکٹری یا فلاں جو بھی اپنے سمجھتا ہے وہ جناب قوانین بنا کے عوام پہ انفورس کر دیتے ہیں، امپوز کر دیتے ہیں، بلکہ انفورس تو اور لفظ ہوتا ہے، امپوز کر دیتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ قانون بنے، اسمبلی سے پاس ہو، اور لوگوں جب اس کو امپلیمنٹیشن کریں اس کی، تو پبلک میں پہلے اس کی پرچار کرنا چاہیے، اس کا اشتہار رہنا چاہیے کہ آئندہ سے 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد یہ قانون لاگو ہوگا، تاکہ لوگ اس پہ عمل درآمد کر لیں۔ پتہ چلتا ہے جی 200 روپے کا چلان ہوتا تھا، اب 4000 کا کر دیے، 5000 کا کر دیے۔ میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے جب کسی غریب آدمی کا چلان موٹر سائیکل والے کا ہوتا ہے، اتنے کی اس کی موٹر سائیکل نہیں ہوتی جتنے کا وہ چلان کرتے ہیں، اور وہ پھر کرتے کیا ہیں، وہ ایجیٹیٹ کرتے ہوئے موٹر سائیکل وہیں پہ پھینکتے ہیں۔ سم ٹائم جو بعض سر پھرے لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ موٹر سائیکل کو موقع پہ آگ لگا کے چلے جاتے ہیں، رکشہ ڈرائیورز کو مارتے ہیں، ان کے چلان کرتے ہیں، بیجا چلان کرتے ہیں، اپنے رکشوں کو آگ لگائی ہے، وہ بیچارے وہ کہتے ہیں اتنے کا رکشہ نہیں، ہم نے قسطوں پہ رکشہ پھر لوگ غصے میں آ کے کیا کریں جب قانون کی عملداری نہیں، اخلاق نہیں، قوانین پہ ان کو مطلب بتایا نہیں جائے گا کہ یہ قوانین آج آ گئے ہیں تو ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، صبح اٹھتے ہیں ملک میں نیا قانون آ جاتا ہے، تو یہ صرف پیسے اکٹھے کرنے کا ایک بہانہ ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ ادروائز اگر آپ قوانین بنائیں، لوگوں کو بتائیں، اس کی اویئرنیس دیں، تو اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا بٹ صاحب، یہ جو معاملات آپ نے بات کی ہے کہ وہ لے دے کے معاملات ختم کرنے والی بات، یہ تو ہم اتنے سے تھے تو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کون ختم کرے گا اس کو؟ کون کرے گا؟ یہ ہمارے جو ملک کے سربراہان ہیں یا جن کے ہاتھوں میں ساری باغ ڈور ہے، ان کے اپنے علاقوں میں ان کے اپنے لیے تو سارے قوانین بن جاتے ہیں، بلکہ بعض قوانین ہوتے بھی نہیں ہیں ان کے لیے تو وہ قوانین بن جاتے ہیں، مگر عام عوام کو صرف یہ آپس میں لڑانے کے لیے اور ان کو پریشان کرنے کے لیے، اور ان پہ بیجا ٹیکسز چھوڑے ہیں، پہلے ٹھیک ہے ٹیکسز چھوڑے ہیں، لوگ اپنی روٹی پوری نہیں کر پا رہے اور یہ چلانوں کی بھرمار کر رہے ہیں، ناکے لگا رہے ہیں، چلان کر رہے ہیں، پبلک کو خوار کر رہے ہیں۔ ملتان روڈ جیسی سڑک جو اتنی اہم شاہراہ ہے، فیروز پور روڈ جیسی اہم شاہراہ ہے، وہاں پہ پہلے انہوں نے سائیکلوں والوں کے لیے بنا دیا رستہ، کس سے پوچھ کے بنایا؟ کیوں؟ پہلی بارش میں وہ ختم ہو گیا۔ نہیں، میں ایک بات کروں، سڑک کو چھوٹا کر دیا گیا نا، سڑک کو چھوٹا کر دیا گیا، مزید ٹریفک کا رش بڑھ گیا۔ اب اس پہ بھی اگر یہ ناکے لگا کے ٹریفک روک لیں گے تو لمبی قطاریں لگے گی، کلومیٹر لمبی قطاریں لگے گی، تو لوگ کدھر جائیں گے؟ اب ہوا میں اڑ کے لوگ تو جانے سے رہے، یا تو یہ ہیلی کاپٹر چلا دیں، کوئی سروس چلائیں، کسی بڑے آدمی کی اگر کوئی کمپنی ہوگی وہ ہیلی کاپٹر سٹارٹ کرے گا کہ اس پہ سفر کرے تو سڑکیں روک دیں گے، یہ سب ہیلی کاپٹر پہ سفر کیا کریں گے۔ اچھا بٹ صاحب، آپ ماہر قانون ہیں، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں، ہمارے یہاں کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، پارلیمنٹیرین، میں کہتی ہوں لا کیا کہتا ہے قانون میں؟ کیا واقعی ایسی ان کے لیے کوئی شک، ایسی گنجائش ہے کہ یہ جب عام یہ میں کہتی ہوں لوگ، آپ اور میں ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کر کے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں جب ان کو عہدے مل جاتے ہیں، ایم این اے بن جاتے ہیں، ایم پی اے بن جاتے ہیں، تو کیا ان کو واقعی یہ دی جاتی ہے سہولت کہ آپ نے سڑکیں جو ہیں سگنلز بند کر دینے ہیں، لوگوں کو آپ نے 5-5 7-7 10-10 منٹ سڑکوں پہ کھڑے رکھنا ہے، دھوپ میں موٹر سائیکل والے، رکشے والے، چلو گاڑیوں والے تو اے سی آن کر کے کھڑے ہیں، تو کیا ان کو قانون اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے، یا یہ مطلب میں کہوں گی کہ بدماشی کے ایلیمنٹ میں آتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک عوام کا تعلق ہے نا، کوئی ایم این اے ہو، کوئی سیکریٹری لیول کا ہو، چاہے وہ 22ویں گریڈ کا ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، یہ سب عوام کے نوکر ہیں، عوام کے خادم ہیں۔ یہ عوام سے جب ووٹ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، نام نہاد ووٹ کہوں گا، اب تو جو ہمارے ملک میں سسٹم جا رہا ہے، ووٹ کی تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو فارم 47 جس کا بن جاتا ہے وہ سیدھا ایم این اے ایم پی اے بن جاتا ہے، اور قانون میں قطعاً ایسی کسی کے لیے پروٹوکول کی کوئی اجازت نہیں ہے، ایون نہ پرائم منسٹر کے لیے۔ ہاں، یہ سیکورٹی کا بہانہ بنا کے اس کو قتل کا خطرہ ہے، اس کو کوئی مار نہ دے، کوئی راکٹ لانچر نہ مار دے، تو پھر جناب یہ گاڑی ان کے ساتھ جو چلاتے ہیں اس پہ آپ نے دیکھے انٹینے لگے ہوتے ہیں، وہ جیمرز ہوتے ہیں، آپ کوئی ایمرجنسی میں جا رہے ہیں، آپ کا ٹیلی فون بند ہو جائے گا،
तो किसी को कतन कोई ऐसी इजाजत नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना आईजी को, ना डीआईजी को, प्राइम ना मिनिस्टर को भी सेक्रेटरी लेवल पे। जी, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है। हाँ। बाहर के मुल्कों में तो उनका नहीं होता। प्रोटोकॉल इज समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, बट Signals पब्लिक को और- परेशान करना वो और एक- नाके लगा के हाँ। रोक देना लोगों को, इमरजेंसी खत्म कर देना, वो गलत है। मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि जब ये इशारे बंद करते हैं ना, तो वो जो शॉर्ट सर्किट कैमरे जो लगे हुए हैं, जो सेफ सिटी प्रोग्राम वाले, वो चल रहे होते हैं और लोगों के धड़ाधड़ चलान हो रहे होते हैं, ये लोगों को गुजार रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और वही किसी के साथ डकैती हो जाएगी, किसी के वहाँ साथ पे- स्नैचिंग हो जाएगी, तो वो सेफ सिटी कैमरा आपका खराब वो निकलेगा, बंद होएगा, वो हमेशा वो खराब नहीं निकलेगा। मिलेगा आपको, आज ही तक नहीं मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको लिख के रख लें, आपको मैं बता रही हूँ कि जितनी वारदातें होती हैं, आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें, पता चलेगा जी सेफ सिटी कैमरा वो खराब सेफ सिटी कैमरा ठीक है। और वैसे आप देखें उनके सारे कच्चे छट्टे जो हैं वो लोगों उसमें के धड़ाधड़ चलान उसी में आ रहे हैं, हाँ, ऐसे- चलान हो रहे हैं और वारदातें कंट्रोल की जा रही, वारदातें न्यूज़ पे आती। चलें जी, मीन्स कि आज की जो हमारी डिबेट थी उसका लुब्बे लुबाब ये है भट्ट साहब कि आपने कहा कि कानून में चाहे एमएनए है, चाहे एमपीए है, किसी को चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, आपने कहा कि उनको कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप कि वो रास्ते सड़कें रुकवाएं। बंद कर दें, सड़कें ब्लॉक कर दें, सिग्नल बंद कर दें, Never. और 7-7 8-8 मिनट गर्मी में, धूप में, बारिश में, हर हाल में अवाम जो है उसको रोके रखें और आपकी गाड़ियां गुजर रही हैं, गुजर नहीं, रही हैं, गुजर कतई रही ऐसी हैं। इजाज़त कानून नहीं। इसकी इजाज़त नहीं देता। बहुत शुक्रिया मुमताज़ माया नाज, माहिर कानून जनाब जाहिद जावेद भट्ट साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में शुक्रिया। मौजूद थे।